اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات قرآن پاک میں فرما رہا ہے اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنے مجرموں کو خود سزا دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پروردگار کے بھی مجرم ہیں، جل جلالہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں سخت سزا دوں گا۔ تو آؤ چلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں وہ دشمن کون ہیں اور کیا کیا انہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ کسی قاتل کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت کسی چور یا ڈاکو کے لیے نہیں ہے، یا کسی نے زمین پہ قبضہ کیا یہ نہیں ہے۔ یہ آیت کا مطلب نکلتا ہے کہ خالق کائنات کو جن ہستیوں سے پیار تھا اور دنیا نے ان سے ظلم کیے تو خداوند کریم یہ کہنے پہ آمادہ ہو گئے کہ میں اپنے مجرموں کو خود سزا دوں گا۔ اور چلتے ہیں میدان کربلا میں، 10 محرم کا دن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں لاشیں اٹھا کے گھر لا رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصر اللہ۔ تو حضرت عباس علمدار بادشاہ، وفا کا پروردگار، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا علمدار ہے۔ اور میں اپنے سوچ سمجھ کے تحت کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کا جو سپہ سالار ہے وہ شہزادہ علی اصغر ہے، جس کی عمر کم و بیشتر 6 ماہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصر اللہ، تو خیموں میں ایک پریشانی کا عالم بنا۔ شہزادہ جھولے سے باہر آ کے گر گیا۔ جب گرا تو بی بی پاک سکینہ نے اپنی امی سے کہا، امی شہزادہ جو ہے نا وہ جھولے سے نیچے گر گیا ہے۔ تو سارے بیویاں دوڑیں اور بچے کو اٹھانے کی خاطر، شہزادے کو اٹھانے کی خاطر گئیں، تو یہ شہزادہ ہاتھ اٹھا کے اپنے دونوں ہونٹ ہلا رہا تھا۔ تو بی بی نے، پاک رباب نے معصوم بچے کو چوما اور گلے سے لگایا اور کہہ رہی ہے بیویوں سے کہ یہ بچہ کچھ کہہ رہا ہے، کچھ تسبیح پڑھ رہا ہے، کچھ یہ بھی کہہ رہا ہے۔ تو بی بی نے اپنے کانوں سے لگائے شہزادہ علی اصغر کے ہونٹ، تو وہ آواز آ رہی تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو حسین بادشاہ کا یہ فوج کا کمان کا سپہ سالار جو تھا شہزادہ علی اصغر، اور یہ ہاتھ بھی ہلاتا تھا اور یہ اشارہ بھی کرتا تھا کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دوسری مرتبہ یہ آواز بلند کی تو شہزادہ جھولے میں تھا، پھر شہزادہ گرا، پھر بی بی نے اٹھا کے شہزادے کو چوما اور گلے سے لگایا اور پھر ہونٹوں کی آواز سنی تو ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو اس وقت شہزادے کا یہ عالم تھا کہ یہ داد علی کی شکل کا چہرہ، داد علی کا سارا نور اس شہزادے کے چہرے پہ آ گیا، اور خیموں میں ہلچل مچ گئی کہ کیا ہوا اس شہزادے کو، شاید یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، شاید اس کو 3 دن کی پیاس تنگ کر رہی ہے۔ تو بی بی پاک سکینہ سلام اللہ علیہا بھائی کو اٹھاتی بھی ہے، پیار بھی کرتی ہے اور کانوں سے لگا کر یہ تسبیح بھی بھائی کی سنتی ہے۔ تو وہاں سے تیسری مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ کے میدان میں کہہ رہا ہے، حل من ناصر ینصر اللہ، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ تو یہ شہزادہ پھر جھولے سے باہر گرا تیسری مرتبہ۔ تو بی بی پاک رباب نے کہا، اما فضا تو جا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہہ دے کہ تیری فوج کا جو سالار ہے، جو سپہ سالار ہے، وہ بے چین ہے اور وہ بھی آپ کی مدد کے لیے میدان میں آنا چاہتا ہے۔ تو اما بی بی پاک فضا گئی، جا کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ شہزادہ علی اصغر، اس کا یہ عالم ہے
کہ وہ دادے علی کی شکل کا چہرہ اس کا آ گیا، اس کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا، اس شہزادے کے چہرے پہ وہ ایسی مطلب حالت میں ہے جیسے حضرت علی علیہ السلام جنگ پہ جاتے تھے تو وہ جو جلالی چہرہ ہوتا تھا جناب حضرت علی علیہ السلام کا، شہزادے کا وہ عالم تھا۔ آ کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو اٹھایا اور پیار کیا، اور اس کے ہونٹ چومے جو خشک ہونٹ تھے، اور ان کے ہونٹوں سے جو ہونٹ تھے وہ ہل رہے تھے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ ہونٹ اپنے کانوں کے ساتھ لگائے تو تسبیح پڑھ رہا تھا پاک رباب کا شہزادہ کہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیویوں سے اجازت لی کہ یہ فوجی جو ہے یہ جنگ کے میدان کی طرف بے چین ہے، جانا چاہتا ہے۔ تو جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام خیموں سے باہر نکلے تو یزیدی فوج نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ پاک رسول کا بیٹا اب قرآن پاک لا رہا ہے، میلہ ہماری طرف آ رہا ہے، اور وہ صلح کی شاید کوئی بات کرتا ہو۔ تو اتنے میں جب شہزادے کا نور اور شہزادے کے نور کا چشمہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو کوئی علی کو اٹھا کے لا رہا ہے جو اتنا بے چین چہرہ ہے۔ تو عمر بن سعد لعنتی نے کہا کون ہوگا جو اس بچے کو پانی پلائے گا؟ میرے دوستو، 3 چیزوں سے سخت پرہیز کرنا، ایک شطرنج سے، ایک تاش سے، اور ایک شراب سے، کیونکہ ان 3 چیزوں نے پاک علی کی بیٹی کو شام کے بازار میں، کربلا سے لے کر شام کے بازار میں، ان تینوں چیزوں نے بی بی کو بہت تکلیف دی ہے، اور ان تینوں چیزوں کی وجہ سے حسین بادشاہ کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ہرمل کمینے نے یہ کہا کہ مجھے کتنا انعام ملے گا اگر اس شہزادے کو میں جا کے پانی پلاؤں؟ تو عمر بن سعد نے کہا جتنا رقبے مانگتا ہے، جتنی جائیداد مانگتا ہے، جتنے ہیرے جواہرات مانگتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے میں آپ کو دوں گا۔ اس شہزادے کو پانی تو پلائے گا؟ اس نے کہا ہاں پانی میں پلاؤں گا۔ تو اس نے اپنا ایک تیر نکالا، دوستو وہ تیر اشکار کا تیر نہیں تھا، وہ ہاتھیوں کو تیر مارا جاتا تھا، اس کا جو ہے منہ وہ بہت چوڑا تھا، اور وہ ہاتھی کے شکار کے لیے لوگ بڑے شکاروں کے لیے پہلوان استعمال کرتے تھے۔ تو وہ تیر اس نے کمان میں ڈالا، تو جب اس نے شراب پی کے کمان میں تیر ڈالا، شراب کے حالت میں یہ ملعون مدہوش تھا، اور اس نے جو ہے نا تیر کمان کو ایسے کمان کو کھینچا تو آگے کالے برقے والی بی بی کا ہاتھ آیا، اس سے پہلا تیر جو ہے یہ اس کے ہاتھ سے کامتا ہے تو یہ تیر نشانہ نہیں مار سکتا۔ عمر بن سعد کہتا ہے کیا بات ہے، تو بہت بڑا تیر انداز تھا، جتنا انعام کرام مانتا ہے دے دے، اس شہزادے کو پانی پلا دے۔ شمر ملعون کہتا ہے میں کیا کروں، میں بہت بڑا تیر انداز ہوں، لیکن شہزادے کے چہرے کے سامنے ایک کوئی مستور ہے، اس کا ہاتھ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میرے آنکھوں سے یہ چہرہ چھپ جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے علی آ رہا ہے۔ کیونکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ جتنے بھی ہیں آل محمد یہ سارے علی کے علی ہیں، چاہے ان کی عمر 6 سال ہے، چاہے ان کی عمر 24 سال ہے، چاہے ان کی عمر 13 سال ہے، چاہے ان کی عمر 18 سال ہے، چاہے ان کی عمر 32 سال ہے، چاہے 34 سال ہے، جتنی بھی ان کی عمر ہے، ان کی عمر کو نہیں دیکھو، یہ سارے ہی علی ہیں۔ تو شہزادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن کا بچہ پیاسا ہے، کچھ پانی دے دو، یہ بچے کے ہونٹ خشک ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم پانی نہیں دیتے، پانی آپ کے لیے ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ تو اس ہرمل کمینے نے کمان کو زور سے یہ کیا، کس دیا، تو وہ کمان سے تیر نکلا، ہوا میں لہراتا ہوا وہ تیر جناب شہزادہ علی اصغر نے گردن آگے کی، وہ شہزادے کے گردن میں لگا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو پہ بھی وہ تیر لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا جب وہ شہزادے کا خون گرا اور تیر اتنا بھاری وزنی تیر تھا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو اپنی گودی میں لیا اور تیر کو نکالنے کی کوشش کی، تو وہ جو خون تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی داڑھی پہ لگایا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد اپنی تلوار سے اس کی قبر کھودی، قبر کھود کے شہزادے کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ نشان مٹاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں ہوگا میرے اس شہزادے کو، کیونکہ وہ گھوڑے بھگا دیں گے، وہ کہیں نیزوں سے یہ لاش نکال نہ لیں۔ تو جب کربلا کی جنگ ختم ہو گئی تو نیزے پہ سر چڑھائے گئے، نیزوں پہ
تو عمر بن سعد لانتی نے کہا یہ تو 71 سر ہیں، 72واں سر کدھر ہے، ایک سر کم ہے۔ تو اس لانتی ملعون شمر نے کہا کہ وہ سر جب ہرمل نے یہ تیر چلایا تھا تو وہ سر محمد کا پاک بیٹا حسین فلاں جگہ پہ بیٹھ کے تلوار کے ساتھ کچھ زمین کھود رہا تھا، تو یہ انہوں نے نیزوں کے ساتھ گھوڑے بگائے اور جا کے زمین میں سے وہ سر نکالا۔ میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت قرآن پاک میں نازل کی ہے، وہ اس آیت کا مطلب میں یہاں سے لیتا ہوں کہ یہ وہ مجرم ہیں جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے رسول کے بیٹوں پہ، رسول کی بیٹیوں پہ، رسول کے خاندان پہ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان مجرموں کی طرف اس آیت کا اشارہ کر رہا ہے۔ اور جس نے بھی آل محمد کو دکھ دیا، جلتا ہوا دروازہ اوپر پھینکا رسول کی بیٹی کے، رسول کی بیٹی حق مانگنے گئی تو انہوں نے حق نہیں دیا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ آیت کا معنی میں یہ نکالتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان مجرموں کی طرف یہ کرتا ہے۔ روز قیامت 10,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن ہر نبی پریشان ہوگا۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بھی یہ بیان دیا تھا۔ تو پاک نبی کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کہ میری امت گناہ گار ہے، اس کو بخشوا دے۔ حضرت موسیٰ جاتا ہے، پاک نبیوں کے جتنے بھی نبی، حضرت شعیب جاتا ہے، حضرت یونس جاتا ہے، حضرت یحییٰ جاتا ہے، حضرت اسماعیل ابراہیم جاتے ہیں، سارے نبی جا کے منت کرتے ہیں کہ ہماری امتوں کو بخشوا دے۔ تو پاک نبی کہتا ہے میں گیا تھا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، وہاں ایک کیس لگا ہوا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں وہ کیس کو تو کافی دیر ہو گئی ہے، وہ کیس تو اب ختم بھی ہو گیا ہوگا، آپ جا کے ہماری اپیل کریں۔ تو پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، دستار جو ہے وہ گلے میں ہے، پریشان حالت میں ہے۔ تو پھر خالق کائنات کے نور سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، تو اللہ کے نور سے آواز آتی ہے، ابھی تک ایک مستور آئی ہوئی ہے جو حق مانگ رہی ہے، جو کہہ رہی ہے اے خالق پروردگار، میری اولاد کا کیا جرم تھا، کس جرم کے ساتھ امت نے میرے اولاد پہ ظلم کیا۔ تو وہ پیشی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے دوستوں میں میرے پاک نبیوں، اے میرے یہ کہ ابھی تک میری بیٹی جو ہے نا اپنے بچوں کا کیس لے کے کھڑی ہے، وہ خالق کائنات اس کیس کی انصاف کر رہا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے وہ قاتل جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جنہوں نے منصوبے بنائے تھے، یزید ملعون نے جتنا ظلم کیا، تو میرے دوستو یہ اس کے لیے ہے۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان، 0326 100 پورا 1456 0344 770 3549 میرا موبائل نمبر ہے۔ میرے حق میں دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس شہزادے کی محبت سے میں بھی دعا کرتا ہوں، اس شہزادے کی شہادت کے طفیل اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو حج زیارات کے طلبگار ہیں ان کو خالق کائنات اس شہزادے کے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو حج زیارات کرائے۔ جن کی مکان نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو مکان دے، جو مقروض حالت میں اللہ تعالیٰ اس شہزادے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتارے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بارو لال ولایت کی زیارت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم آل محمد بارو لال ولایت کی زیارت نصیب فرمائے مجھ غریب کے ساتھ۔ دوستو، جو لوگ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد فرما بردار کرے۔ جو لوگ اگر اسٹڈی میں ہیں، پیپر دے رہے ہیں یا کسی بھی پریشانی میں، خالق کائنات اس شہزادے کے صدقے سے ان کی دعا قبول کرے، ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جو ذاکر ہیں، جو اپنی قبولیت کے لیے آل محمد سے دعا کرتے ہیں، جو عالم ہیں، ذاکر ہیں، ذاکرہ ہیں، جو مستورات ہیں، جو نوئے خان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے۔ آل محمد ان کو بے حساب رزق دے، آل محمد ان کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔